بڑوں سے سنا ہے ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ میتھمیٹکس میتھ کہتی ہے کہ نہیں، ایک اور ایک 2 ہوتے ہیں۔ تجربہ کار لوگ، انسانیت اور ہمدردی سے لبریز لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ اور اگر شریعت محمدیہ کی سیرت کو دیکھا جائے، قرآن و حدیث کے اوراق کی ورق گردانی کی جائے، تو شاید ایک اور ایک 11 والی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو بس وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث 5388، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، کافی چیزوں کا حکم دیا، اس میں سے ایک تھی نصر المظلوم و اجابت الداعی، مظلوم کی مدد کرنا اور پکارنے والے کا جواب دینا۔ تو پہلے کہا بھائی کا بتایا کہ مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ قرآن میں کہا کہ اگر یہ نماز قائم کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنا دوست، بیلی، یار، بھائی کن کو بنایا ہے، ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہونے چاہیے، تمہارے دوست، بیلی، یار اس طرح کے ہونے چاہیے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، یہ ہیں تمہارے بھائی۔ وَإِن تَابُوا، گناہوں سے توبہ کر کے دین میں آنے والے، یہ ہیں تمہارے بھائی۔ ایسے دوستوں کا انتخاب کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو دوست بناتا ہے نا اپنے، گویا کہ وہ اپنے جنازے کی پہلی صف سلیکٹ کر رہا ہے، سب سے آگے جنازہ اٹھانے والے، لانے والے، آگے ہو کے جنازہ پڑھانے والے کو بتانے والے، یہ اعلان کر دو، یہ نصیحت کر دو، ایسے کر دو، ایسے کر دو، اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ تو گویا میں دیکھ لوں کہ میرے معاشرے کے اندر تعلقات، دوست احباب جن کو میں اپنا دایاں بازو تصور کرتا ہوں، کون لوگ ہیں وہ کل میرے جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جنازے کی پہلی صف میں بس صرف کھڑے ہی ہوں گے، صرف کھڑا ہونے کے لیے آئیں گے، اوپر ہو کے لوگوں کو بتانے کے لیے آئیں گے، بھئی اتنی صفیں بنا لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں بھی آیا ہوں۔ شاید ان کو یہ بھی پتہ نہ ہوگا کہ جنازے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ دعائیں تو بعد کا مسئلہ ہے، جنازہ پڑھنا بعد کا مسئلہ ہے، ہمدردیاں بعد کا مسئلہ ہے، ان کو طہارت کے مسائل کا بھی پتہ نہ ہو۔ بہرحال فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کر کے دین میں آ جانے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ ہیں تمہارے دین میں بھائی۔ اور مظلوم پکارے، اس کی پکار کا جواب دینا، وہ تیرا بھائی ہو، اس کی پکار کا جواب دینا تیرے لیے لازم ہے۔ تو اس کی مشکل کو، پریشانی کو، آفت کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر دور نہیں کر سکتا، رب کعبہ کی قسم تو مجرم ہے۔ صحیح بخاری 2444 نمبر، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہے تو پھر بھی مدد کر، مظلوم ہے تو پھر بھی مدد کر۔
قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصر مظلوما فکیف ننصر ظالما، یہ تو ہمیں پتا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں. صحابہ نے آگے سے پوچھا یہ تو ہمیں پتا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، اب یہ ہم کیسے ظالم کی مدد کیسے کریں؟ قال تاخذ فوق یدیہ، فرمایا اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ، ہاتھ کو پکڑ، ظلم کو روک کے اس ظالم کی مدد کر. یہ ہے ظالم کی مدد. اب میں اپنے معاشرے میں دیکھوں کتنے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ملازم پہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس کے باس کو، اس کے مالک کو جا کے کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ اس کے ظلم کو بند کر. کتنے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں کہ میں اس ظالم کو ظلم سے روکنے کی استطاعت رکھتا ہوں، لیکن پھر کہتا ہوں کرنے دے، میرا اسے کیا لینا دینا. یہ غلط ہے. حکم دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی مدد کر. وہ جو ظالم ہے اس پر شیطان حاوی ہو چکا ہے، اس کو ظلم پہ اکسا رہا ہے، اس کو جا کے سمجھا بھائی تلک الایام نداولها بین الناس، آج تو اوپر ہے نا، اور جس پہ تو سختیاں کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، وہ نیچے ہے. اور یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ایک وقت آئے گا تو نیچے ہوگا وہ اوپر ہوگا. وہ کہا نا کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، شیش محل میں رہنے والوں ہم پر پتھر مت پھینکو. جب پتھر واپس پلٹیں گے شیش محل کا کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ نے بلندیاں دے دی، تمہیں اللہ نے مالک بنا دیا، بوس بنا دیا، تو اپنے ملازم پہ ظلم مت کر، سمجھا اس کو جا کے ظالم کو. ورنہ جب اللہ اس مظلوم کو اختیار دے گا، جب یہ پلٹ کے پتھر پھینکے گا، تیرا شیش محل چورا بن کے نیچے آ جائے گا. پھینکنے والا مظلوم ہوگا، اس پتھر کو پہنچانے والا، تیرے شیش محل کے ٹکڑے کرنے والا رب کائنات ہوگا. کہا نا مظلوم کی دعا سیدھی ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی درمیان میں. روک اس ظالم کو ظلم سے اور مظلوم کی مدد کر. یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری 2442 نمبر حدیث فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، ہمیں فخر ہے، فخر ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی تو سن، لا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار لا وارث نہیں چھوڑتا. اب میں دیکھوں ذرا میرے گھر کے اندر ہم 3 بھائی، 2 بھائی، 4 بھائی، 5 کتنے بھی بھائی رہتے ہیں، یا میرے ساتھ میرے بھائی رہتا ہے، وہ مشکل میں تو نہیں ہے، آفت میں تو نہیں ہے. گھر تو بھائی تو ذرا میں نے دور کا رشتہ بتا دیا، گھر کے اندر رہنے والا باپ مصیبت کے اندر ہو اور بیٹا اس سے پوچھے تک نہ، دعویٰ کرے مسلمان ہونے کا، دعویٰ کرے مسلمان گھرانے کا، بیٹی اسی گھر میں رہنے والی، ماں اس کی ساس سسکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے اپنے شب و روز اپنی دن اور رات گزار رہی ہے، اور بیٹی اس گھر کی، ساس اس گھر کی، اس گھر کی بہو وہ دوسری عورت سے پوچھے تک نہ اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. لا یسلمہ، یہ مسلمان کی علامت ہے. چیک کر، پیمانہ لگا، لبریز کر. ہاں مسلمان ہے تو ذرا اپنے آپ کو ترازو میں لے کے آنا. تیرے گھر کے اندر رہنے والا دوسرا انسان، تیرے گھر میں رہنے والا تیرا بھائی، تیرے گھر میں رہنے والا تیرا باپ، اگر تو عورت ہے تو تیرے گھر میں رہنے والی تیری سسٹر اور بہن، تیرے گھر میں رہنے والی تیری اماں جان، تیرے گھر میں رہنے والی تیری ساس، یا تیرے برابر کی دوسری عورتیں وہ مشکل اور پریشانی میں ہوں اور تیرے کان کے اوپر جوں تک نہ رونگے، رب کعبہ کی قسم اسلام کے دائرے میں مسلمان ہونے میں شک ہے؟ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتلایا ہے. المسلم
لا یظلم علی المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لا یسلمہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ میں کہتا ہوں نہیں، میرا چولہا جلنا چاہیے، میری جیب کے اندر ہر وقت پیسے رہنے چاہیے، ساتھ والا دوسرا جس کو میں مشکل میں پکاروں تو بھاگ کے آئے، وہ پکارے تو میں بہانہ لگا دوں۔ یہی مزاج ہے نا ہمارے معاشرے کا، میں پکاروں تو بھاگ کے آئے، وہ پکارے تو میں بہانہ لگا کے جان چھڑا لوں۔ یہ اسلام نہیں ہے، ایمان اس بات کی علامت نہیں ہے۔ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ کتنا بینیفٹ، کتنا زیادہ ہے، ثواب کتنا زیادہ ہے، فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ جو بھائی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک تو اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا، اللہ تیری مدد میں رہے گا، اللہ تیری مدد میں رہے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا حالات بڑے خراب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، گزر نہیں ہو رہا، بہت تنگی کا وقت ہے۔ آپ کلیہ یاد رکھ لے، اگر تو ان پریشانیوں سے، آفتوں سے نکلنا چاہتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دے۔ 1 اور 1 11 بن جائے۔ آغاز میں جو میں نے کہا تھا نا میتھمیٹکس، 1 اور 1 2، 1 جمع 1 2 ہوتا ہے، لیکن تجربہ کار، تجزیہ نگار سیرت محمدیہ کو دیکھو تو جواب یہی آئے گا، 1 اور 1 11 ہوتا ہے۔ اگر تو کسی ایک کا سہارا بن سکتا ہے، کسی ایک کی ڈھارس بندھا سکتا ہے، اس کو مشکل اور پریشانی سے نکالنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم پھر 1 اور 1 2 نہیں، 1 اور 1 11 بنے گا۔ نہ جانے تیری اس مدد کی وجہ سے، تیرے اس سہارے کی وجہ سے، تیری اس ہیلپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس گھرانے کے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کی زبان سے نکلنے والی دعائیں اگر مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ جاتی ہے تو رب کعبہ کی قسم اگر وہی مظلوم دعا کرے گا تو وہ بھی ڈائریکٹ آ جائے گی عرش پہ۔ ایک مظلوم کو کھڑا کر دے، اس کی مصیبت سے نکال دے، ظلم سے نجات دلوا دے، اس کے لیے سہارا بن جا، اس کی زبان سے اتنی دعائیں نکلیں گی، اتنی دعائیں نکلیں گی، تجھے اور کیا چاہیے مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اس وقت تک تیری مدد میں رہے گا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرا ساتھی بن جائے، مشکلات سے نکال دے، تیرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو پھر یاد رکھ، اپنی مشکلات کو چھوڑ دے، دوسروں کی مشکلات کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لے، ان کو ہٹا، دوسروں کو آسانیوں میں لانا شروع کر دے۔ تجھے مشکلات سے آسانیوں میں لانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری 6011، تری المؤمنین فی تراحمهم وتواعدهم وتعاظمهم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ فرمایا تو مومنوں کو ایسے دیکھے گا، آپس میں رحم کرنے کے اعتبار سے، محبت کرنے کے اعتبار سے ایک جسم کی مانند، جس طرح پورا ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اس کے اگر ایک پاؤں کی انگلی میں چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے تو فوراً پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ تکلیف پاؤں کی انگلی کو ہوتی ہے، آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، تیرا نروس سسٹم اتنا متحرک ہے، اللہ نے تیری باڈی کے اندر اس کو ایسے سیٹ کیا ہے کہ تیرے جسم کے کسی دور ترین حصے میں بھی کوئی آفت آئے، کوئی پریشانی آئے، پورا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورا جسم ہوشیار ہو جاتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، کان سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہاں سے آواز آئی، کیا رونما ہوا، ناک سونگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، دماغ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، دل سوچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، میرے گلی محلے میں رہنے والا، نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکے بلکتے بچے، نہ جانے کتنی مشکلات میں دبے لوگ، اور مجھے احساس تک نہ ہو،
اور نبوت والی زبان کہے کہ پورے مومنین، پوری امت محمدیہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری گلی کے رہنے والے لوگ حرکت کے اندر آ جائیں، ایک علاقے کے اندر مسلمان پہ ظلم ہو پوری اس علاقے کے مسلمان کھڑے ہونے چاہیے کہ اس کے اوپر ظلم کیوں ہوا ہے۔ اور میں صرف یہ کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ میرا اس سے کیا لینا دینا، میرا تو کام نہیں ہے نا، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اس کا مطلب کہ میں زمین پہ، لفظ سخت ہے برداشت کر جانا، میں زمین پہ چلتا پھرتا حیوان ہوں۔ اگر میں صرف اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، اگر میرے معاملات صرف اپنی ذات تک محدود ہیں، دوسروں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی زندہ رہے، کوئی مرے، کوئی آسانی میں رہے، کوئی مشکل میں رہے، کوئی کھا کے سوئے، کوئی بھوکا سوئے، اگر میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں ان مشکلات کو حل کرنے کے استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حل کروں تو رب کعبہ کی قسم میں نمازی ہو سکتا ہوں، حاجی ہو سکتا ہوں، لیکن انسان نہیں۔ انسانیت تقاضا اسی بات کا ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ حیوانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے لیے جینا، اپنے لیے کھانا، اپنے لیے سب کچھ کرنا۔ انسان اسی بات کی علامت ہے کہ اپنے بارے میں بعد میں سوچنا، دوسروں کے بارے میں پہلے سوچنا۔ سابقہ انبیاء کو اٹھا کے دیکھ لو، ہر نبی کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات تمہیں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مظلوم کی مدد کی، وہ قبطی اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، موسیٰ بنی اسرائیل کا بندہ، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے مدد کی، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا فقضى علیہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، اس کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ ایک مظلوم کی مدد کی، بھاگے وہاں سے یمن کی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اپنے اپنے ریوڑ لے کے آ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے آئی ہیں، سوچا کہ ان کا کوئی نہیں ہوگا، بھائی نہیں ہوگا، والد نہیں ہوگا، یا کوئی نہیں ہے۔ ان کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ سب جائیں گے تو ہم پانی پلائیں گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں پانی پلا دیتا ہوں۔ ان لاوارث اکیلی لڑکیوں کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر سارے انبیاء کے واقعات کے اندر کچھ نہ کچھ ملتا ہے، وقت کم ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیکھ لو، ساری زندگی لوگوں کی خدمت کے اندر گزر گئی، لوگوں کے معاملات کو سلجھاتے ہوئے، آسانیاں پیدا کرتے ہوئے گزر گئی۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو کیا تھا؟ مکہ سے مدینہ آنے والے کچھ ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، سب کچھ وہیں چھوڑ کر آئے تھے نا، صرف اپنا جسم اور جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہی لے کر آئے۔ اور جب مدینہ میں پہنچے تو مواخات مدینہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، مواخات مدینہ دوسری تیسری کی کلاس کے اندر شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک چلتا رہتا ہے۔ یہ سب پڑھ لیا، سن لیا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا۔ ہاں آئے تھے مہاجر، قائم کیا تھا مواخات مدینہ، کیا تھا؟ ایک مہاجر کو انصار کا ہاتھ پکڑ کے اس کا بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ دور دراز علاقے سے 400-500 کلومیٹر کا سفر کر کے مکہ سے مدینہ آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کر کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا۔ اور مجھے اپنے گلی محلے والوں کی خبر نہیں ہے، گلی محلے تو میں نے پھر بھی دور کی بات کر دی، میرے گھر میں رہنے والے افراد کس حالت میں ہیں، کون کس مصیبت میں ہے، مجھے فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ میں گھر میں انٹر ہوا اور گھر میں انٹر ہوتے سلام اگر قسمت میں ہوا تو کر لیا، ورنہ فوراً موبائل نکالا اور میں لے گیا، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ سب کچھ چل رہا ہے۔ کیوں؟ گھر میں جا کے ماں سے نہیں پوچھا ماں حالت کیسی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، دوائی چاہیے، کوئی نرم غذا چاہیے، بابا سے نہیں پوچھا بابا کیسے ہو، دوائی کھا رہے ہو، طبیعت سنبھلی، حالات کیسے ہیں، ماں باپ سے نہیں پوچھا۔ گھر میں انٹر ہوتے موبائل، بیوی کو وقت دینے کی بجائے موبائل، بچوں کو وقت دینے کی بجائے موبائل۔ یوں کہہ دو تو شاید غلط نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی شادیاں شاید موبائل سے ہو چکی ہیں۔ اولاد
بجائے والدین کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے آوارہ ہو رہی ہے. پھر میں کہتا ہوں اولاد نافرمان ہے، اس کی تو سوسائٹی غلط ہو گئی، اس کا تو موبائل کا استعمال غلط ہو گیا. اور جب تو اولاد کو ٹائم نہیں دے گا، تیرے گھر میں اولاد کیا کر رہی ہے، تیری اولاد کے موبائل میں کیا کچھ ہے، تو اپنے موبائل کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اولاد کی خاک دے گا. اپنا موبائل اولاد کو استعمال نہیں کرنے دیتا کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ بابا نے موبائل میں کیا رکھا ہے. بڑا بھائی چھوٹے سے چھپا رہا ہے، چھوٹا بڑے سے چھپا رہا ہے، باپ بیٹے سے چھپا رہا ہے، بیٹا باپ سے چھپا رہا ہے، باپ بیٹی سے چھپا رہی ہے، بیٹی باپ سے چھپا رہا ہے. یہ کیا معاملات ہے؟ ہم دوسروں سے اس قدر لا خبر گھر کے اندر موجود ہے، گھر کے اندر رہنے کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ ساتھ والا کس آفت میں ہے، کس مصیبت میں ہے. اس موبائل نے ایسی فحاشی اور یعنی پھیلا دی، ایسا بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم کا. انما المؤمنون اخوہ. مواخات مدینہ تھا، سینکڑوں کلومیٹر دور سے آ کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. اور ہم ایک گھر میں رہنے کے باوجود پتہ نہیں ہے کہ بھائی بھائی کس حالت میں ہے، بہن کی بہن کس حالت میں ہے، میرے بابا کس حالت میں ہے، میری ماما کس حالت میں ہے، ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے. محلہ تو پھر دور کی بات ہے. بیعت رضوان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف پیغام دے کے. افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دی. صحابہ کو لے کے نکلے، درخت کے نیچے بیعت کی. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ایک افواہ پھیلی تھی، عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے. ایک مسلمان تھا نا، ابھی صرف افواہ آئی تھی، شہادت نہیں، میت نہیں، لاش نہیں، تصدیق نہیں ہوئی، صرف افواہ آئی، خبر آئی، بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے. اور میرے معاشرے میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں میں. پھر میں کہتا ہوں حکمران کرپٹ آ گئے، مہنگائی کمر توڑ آ گئی، آفتیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اور میں جس حد تک ظلم ہٹا سکتا تھا نہیں ہٹایا. مجھے پتا یہ دکاندار بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے. کبھی جا کے اس کو کہا کہ بھائی تو باقی مارکیٹ میں ریٹ یہ ہے اور تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھے پیچھے اتنے سی مل رہی ہے نا، تو نے جب مال خریدا تھا تو تجھے پڑا تھا اس قیمت، ریٹ بعد میں بڑھ گئے، تو اس کے حساب سے بیچے تو تیری یہ قیمت بنتی ہے، اور تو ریٹ بڑھنے کا فائدہ اٹھا کے 50 روپے اور مزید منافع لے رہا ہے. کہا کبھی جا کے کیوں، خود بھی تو لینا ہے نا. ظلم کو روکنے کے بجائے ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں سے چونا لگتا لگا لو، پھر اوپر بڑا چونا لگانے والے ہی آئیں گے. ہر بندے کی کوشش ہے، کوئی 10 روپے کی کرپشن کر رہا ہے، کوئی 20 روپے کا دھوکہ دے رہا ہے، کوئی 50 کا دے رہا ہے، کوئی 100 کا دے رہا ہے. اگر یہی حالت ہماری انفرادی رہے گی تو پھر اجتماعی بھی ایسی رب کرے گا. صحیح بخاری غزوہ موتا کیوں ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، حارث بن عمیر کو، قاصد بنا کے بھیجا کسی دوسرے حکمران کے پاس. اس نے اس قاصد کو شہید کر دیا. یہ عرب کے اندر جاہلیت میں بھی کافروں میں بھی یہ ایک اصول تھا کہ قاصد کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ دشمن کا قاصد ہی آئے، پیغام لے کے آنے والا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جب یہ مسلمانوں کا قاصد اس کسی گورنر کے پاس گیا، اس کے پاس پیغام لے کے گیا، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا. تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ قاصد کو شہید کر دیا گیا. اب دیکھو ہمارے ہاں کتنی ایسی وارداتیں ہوتی ہیں، کتنے ایسے ظالمانہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کبھی کھڑے ہوئے نہ. اس کا ہوا نا، ہمارا کیا جائے گا، ہم کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا، 3000 کا لشکر بھیج دیا، جاؤ بھی بدلہ لے کے آنا. اور سامنے رومی 2 لاکھ تھے. لے کے آؤ اپنی کیلکولیشن، کون سا تناسب بنتا ہے؟ ایک طرف 3000 اور دوسری طرف 2 لاکھ.
کوئی تناسب نہیں، لیکن بدلہ لینا تھا، شہادت ہوئی ہے، مسلمانوں کی ایک جان دنیا سے جا چکی ہے، کافروں نے اس کو شہید کر دیا، بدلہ لینے کے لیے بھیج دیا، 2 لاکھ سے ٹکر لی، بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے۔ معتصم باللہ 223 ہجری 8واں عباسی خلیفہ گزرا ہے، اس کے دور خلافت کے اندر ایک عیسائی نے کسی مسلمان عورت کو تھپڑ مارا، تو اس عورت نے آگے سے پکار کے کہا واہ معتصما، ہائے معتصم، خلیفہ تھا نا، تو اس عیسائی گورنر نے کہا اچھا کہاں معتصم، کہاں تو، اور کہاں آئے گا معتصم چت کپڑے گھوڑے پہ سوار ہو کے تیری مدد کے لیے، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اللہ بچائے گا۔ آواز کسی نے معتصم کو خبر پہنچا دی کہ فلاں علاقے میں ایک مظلوم مسلمان عورت ہے اور اس نے پکارا ہے واہ معتصما، عیسائی نے اس پہ ظلم کیا۔ معتصم خلیفہ وہاں سے لشکر تیار کیا، اپنے لیے چتکبرا گھوڑا نکالا کہ اس عیسائی کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ چیلنج کیا کہ کہاں معتصم آئے گا چتکبرے گھوڑے پہ سوار ہو کے۔ ہوا سوار، کیا لشکر تیار، نکلا اس کی مدد کے لیے، کئی دن محاصرہ رہا، کہا کہ اس کو چھوڑے بغیر تو واپس نہیں جائیں گے ہم۔ آخر کار اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اس عیسائی کو زمین میں گاڑ کے قتل کر کے اس مسلمان عورت کی مدد کے لیے اس علاقے سے نکال کے لے کر آئے، اور پھر کہا کہ اے عورت سن لے، تو نے واہ معتصما، معتصم کو پکارا تھا، معتصم وقت کا خلیفہ تھا، اس کی ذمہ داری بنتی تھی تیری پکار کا جواب دینا، مظلوم مسلمان عورت کی مدد کرنا۔ اور عیسائی کو کہا عیسائی سن، تو نے کہا تھا معتصم کہاں آئے گا، یہ دیکھ لے معتصم آ گیا، تیرے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تجھے قتل کر رہا ہے معتصم، اور اس مسلمان عورت کو لے کے جا رہا ہے۔ کہاں گئی ہماری غیرتیں، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کیونکہ ہم تو اپنے گھر والوں سے بے خبر ہیں، بھائی بھائی سے بے خبر ہے، ہم تو اپنے گلی محلے میں ہونے والے ظلم سے بے خبر ہیں، ہم تو اپنے علاقے میں ہونے والے ظلم سے بے خبر ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے عالمی دنیا کے اندر، ہم کہاں جائیں گے دوسرے مسلمان ممالک کے اندر ہونے والے ظلموں کے اندر، جب ہمیں اپنے گھر میں ہوتا ظلم نظر نہیں آئے گا، ہمارے گلی محلے میں ہوتا ظلم نظر نہیں آئے گا، ہمارے ملک میں ہوتا ظلم نظر نہیں آئے گا، تو پھر ہم اپنی آنکھوں کو نیچے ہی رکھیں گے نا۔ کیونکہ ہماری تو سوچ ہے کھینچ لو جتنا کھینچ سکتے ہو، نکال لو اس عوام سے جتنا نکال سکتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں یہاں دکاندار، کون ہے جو لوگوں کی دوسروں کی ہمدردی کرتا ہو؟ ہر بندے کی یہی کوشش ہے، ہاں مہنگائی ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج سامان اٹھاتے ہیں کم ریٹ پہ، اور دوسرے دن ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، سامان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو نے تو اٹھایا تھا نا کم ریٹ پہ، تیرا حق بنتا ہے کہ کم ریٹ پہ سیل کر۔ اور میں کہتا ہوں نہیں، حکومت نے ریٹ بڑھا دیا تو میں نے چاہے سستا خریدا تھا، میں تو بڑے ہوئے ریٹ پہ خریدوں گا۔ کیا تو چونا نہیں لگا رہا؟ تو ظلم نہیں کر رہا؟ خاک لڑے گا تو عالمی اسلامی دنیا کے اندر مظلوموں کی، مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اپنے ملک میں رہنے والے مسلمان، اپنے گلی محلے کے مسلمان، اپنے علاقے کے مسلمان کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ اپنے ایمان کو چیک کر، مسلمان ہے، مسلمان بن کے دکھا، دوسروں کی ہمدردی اور احساس اپنے اندر پیدا کر۔ ظلم تو ظلم ہے جو آج بھی ختم نہیں ہوا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ آج 3 فروری ہے نا، 4 اور 5 فروری 2 دن کے بعد کیا 5 فروری کس دن کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ یوم یکجہتی کشمیر۔ کیا مطلب ہے یوم یوم کا مطلب ہے دن، عربی کا لفظ ہے۔ یک اور جہد یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں۔ یک کا مطلب ہے ایک، اور جہد کہتے ہیں سمت، وہ دن جس میں ہماری اور کشمیریوں کی سمت ایک ہے۔ کیا سمت ہے ہماری؟ ہم تو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا پاکستان، بہت بڑی نعمت ہے۔ بالفرض چند لمحوں کے لیے سوچیں، چند لمحوں کے لیے، صرف بالفرض کہہ رہا ہوں، بالفرض پاکستان نہیں بنا، چند لمحوں کے لیے سوچیں، پاکستان نہیں بنا۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، میرا ہمسایہ ہندو ہے، میرے گلی محلے میں 5 گھر مسلمانوں کے ہیں، 10 ہندوؤں کے ہیں، 2 سکھوں کے ہیں۔ میری مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو کبھی تالا کھلتا ہے، کبھی نہیں کھلتا،
کبھی مجھے نماز آسانی سے پڑھنے دی جاتی ہے، کبھی نہیں دی جاتی۔ میرا بچہ کبھی سکول سے سیدھے راستے جا سکتا ہے، کبھی نہیں جا سکتا۔ کبھی اس کو اسکول میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں مل سکتا۔ کیا صورتحال ہوگی میری؟ مجھے اللہ نے آزاد ملک دے دیا، اسلامی ریاست دے دی، تو میں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور کہا ملک کے حالات خراب ہیں۔ کرنے والے ہم خود ہیں، اور وہ جن کی حکومت بھی اسلامی نہیں ہے، جن کے نام سے ہم یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے کھڑے ہو جاتے ہیں 5 فروری کو۔ کیا جہت ہے ہماری؟ رشتہ دونوں کا ایک ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کشمیر میں رہنے والا بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، فلسطین میں رہنے والا بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ہندوستان کا مسلمان بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے یکجہت۔ اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی شہادت ہوئی، پورا لشکر تیار کر کے 2 لاکھ سے ٹکر لے لی۔ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والی عورت نے پکارا، 8ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے پورا لشکر تیار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ آپ کے ہندوستان میں عورتوں پہ ظلم ہوا، عرب سے چلا محمد بن قاسم، عرب سے چلا، کتنی عمر تھی؟ 17 سال عمر تھی، 17 سال کا نوجوان عرب سے چلا پورا لشکر لے کے، راجہ دار کی اینٹ سے اینٹ بجا کے، کراچی سے ملتان تک سب فتح کر کے نکل گیا واپس۔ اور میرا 17 سال کا نوجوان موبائل سے تو پورا واقف ہے، اس کو الف سے یا تک، اے سے زیڈ تک ایک ایک چیز اس کو موبائل کی آتی ہے۔ نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، نہیں آتا تو ترجمہ پڑھنا نہیں آتا، نہیں بنا تو اس کا نیشنلٹی کارڈ نہیں بنا۔ ہم تو کہتے ہیں 18 سال میں جوان ہوتا ہے، اس سے پہلے تو ہم شناختی کارڈ نہیں بن سکتا۔ یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہمارا نظام ہے۔ 17 سال کا نوجوان اس قدر جوان تھا، اس قدر قوی تھا، اس قدر اس کو جنگ کے اصول آتے تھے، اس قدر اس کو مظلوموں کی مدد کرنا آتی تھی، اس کو اپنے علاقے کے مظلوموں کے لیے بھی کھڑا ہونا آتا تھا، اس لیے وہ عرب سے چل کے ہندوستان کی زمین پہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا۔ اور میں کشمیریوں کے حق میں کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے موبائل میں دیکھ لو، انڈین گانے چل رہے ہیں۔ غیرت اس قدر مر چکی ہے، اس قدر بے حیائی ہمارے اندر اپلوڈ ہو چکی ہے کہ وہ ہندو جو ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کرے، سنتے ہیں نا ہم سوشل میڈیا سے، کون واقف نہیں ہے؟ کشمیر میں ظلم، ہندوستان میں ظلم، برما میں ظلم، فلسطین میں ظلم، ہر جگہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو، اور میں کہوں ہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے۔ ہاں ہو رہا ہے، موبائل تو چیک کر، کیا چلتا ہے اس میں؟ گانے، موسیقی، انڈین فلمیں، انڈین ڈرامے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ مظلوم کھڑے ہوں گے، ہاں تیرے اختیار میں نہیں ہے جانا، باڑ لگی ہے، حکومت جانے نہیں دیتی، تو کم از کم تو ہندوستان کا بائیکاٹ ان کی پروڈکٹ سے تو کر سکتا تھا نا۔ قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، تیرا گریبان پھڑیں گے اپنے ہاتھوں سے کہ مسلمان ہم پہ تو ظلم ہوتے تھے، اور تو سال کے بعد 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منا کے تو بڑا خوش ہوتا تھا، اور اسی یکجہتی میں موسیقی چلا کے، انڈین گانے چلا کے تو ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا تھا۔ یہ ایک جہت ہے۔ لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ ایک جہت پہ چلنا چاہتے ہو نا تو چھوڑ دو ان ممالک کا ساتھ، چھوڑ دو ان ممالک کی پروڈکٹ، خاص طور پہ موسیقی، ڈرامے، فلمیں تو پاکستانی ہوں تو تب بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، اور تو غیر کے دیکھے، فائدہ ان کو پہنچائے تاکہ تیرے اس پیکج سے جانے والے پرافٹ، جانے والے روپے، جانے والے پیسے انڈین اکاؤنٹ میں جائیں، اور وہ ان پیسے کے ساتھ اپنی فوج کو تیار کرے، اور وہ فوج، انڈین فوج، پھر کشمیریوں کے اوپر، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرے۔ ہاں وقت دور نہیں ہے، بعض لوگ اس بات کو بڑا لطیفہ سمجھتے ہیں، بڑا غیر مناسب سمجھتے ہیں۔ کہاں آزاد ہوگا کشمیر؟ کہاں آزاد ہوگا ہندوستان؟ کہاں آئیں گے مسلمان آزاد ہو کے؟ اور سنو، جس زبان نے نبوت والی زبان نے کہا نا اقام الصلاۃ، جس زبان نے کہا آت الزکاۃ، جس نے کہا والحج والصوم، نماز فرض ہے،
روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، عمرہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج سن، اسی نبوت والی زبان کے الفاظ سنتا جا، تیرا ایمان ہو نہ ہو، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، پورے وثوق سے، پورے ایمان سے تجھے آج بتا دینا چاہتا ہوں، وہ وقت دور نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم کشمیر بھی آزاد ہوگا، ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ صرف ہندوستان نہیں، تیرا سویڈن بھی روندیں گے، ڈنمارک بھی روندیں گے، یورپ بھی روندیں گے، امریکہ بھی روندیں گے، چین بھی روندیں گے، پورے بر اعظم نہیں پوری دنیا کو روندیں گے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ ایمان کمزور ہے، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت مع عیسی ابن مریم۔ یہ بات یاد رکھنا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نبی نے نماز فرض کی، جس نبی نے زکوٰۃ فرض کی، جس نبی نے حج فرض کیا، جس نبی نے عمرہ فرض کیا، اسی نبی نے جہاد بھی فرض کیا، اور اسی نبی نے کہا تھا دو جماعتیں میری امت سے اٹھیں گی جو جن کو اللہ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر تھما دیا ہوگا۔ ہم سنتے ہیں ایک وقت پہ 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملی، فلاں صحابی کو جنت کی خوشخبری ملی۔ تیرے لیے نبوت والی زبان جنت کی خوشخبری سنا کے گئی ہے، اپنے آپ کو غزوہ ہند کے اندر شامل کر لینا، یا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے ساتھ مل کے دجال یہودیوں کو قتل کرنے کے اندر شامل کر لینا، تجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کے اندر چلتے پھرتے جنتی کی بشارت ہے۔ اصابتانی دو جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ اصابت تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی۔ بتاؤ پوری دنیا میں ہندوستان کتنے ملک ہیں؟ پوری دنیا میں ایک ملک ہے ہندوستان کے نام سے، اور یہ ہند نبوت والی زبان نے 1450 سال، تقریباً 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا تغزو الہند۔ جب اس ٹکڑے کو، بر صغیر کو، ہندوستان کو عرب کے لوگ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہوائی جہاز نہیں تھے دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہاں ایک ٹکڑا موجود ہے بر صغیر کے نام سے جہاں ہندو بستے ہیں، کسی کو کوئی کانو خار خبر نہیں تھی، تب نبوت والی زبان نے کہہ دیا تھا تغزو الہند، وہ جماعت جو ہندوستان کے ٹکڑے کرے گی، ہندوستان کے ٹکڑے کرنے سے پہلے کشمیر کو روندا جائے گا، ہندوؤں کو جکڑا جائے گا، مسلمانوں کو آزاد کروایا جائے گا، پھر ہندوستان کو روندا جائے گا، اور وہی جماعت، وہی لشکر امام مہدی کے ساتھ جا کے ملے گا۔ امام مہدی عیسائیوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، عیسائیوں سے آزادی ملے گی۔ انہی دنوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہی لشکر جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، اور پھر یہ ہے وہ لشکر جس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ میں نے کیا کیا اس کے لیے؟ باڑ لگی ہے، حکمران جانے نہیں دیتے، مانا نہیں جانے دیتے، تیرے بازو کے اندر وہ دمخم ہے؟ کیا تو اپنے علاقے کے اندر مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا تو نکلنے کا ارادہ کرتا ہے؟ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ یاد رکھنا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اگر ان کا مظلوموں کی مدد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری ضرور کرتے۔ میں نے کیا تیاری کی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک موبائل، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے۔ دکان پہ بیٹھا موبائل، گھر میں بیٹھا موبائل، جہاں بھی بیٹھا موبائل۔ یہ ہے تیاری ہماری۔ نکلنا پڑے گا ہمیں یا ہماری نسلوں کو۔ ہم نے جیسے کہتے ہیں نا، جیسے والدین ہوتے ہیں ویسی نسلیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں کبھی اس کا خیال بھی نہ آیا تو اولادوں میں کیسے جائے گا؟ الا ماشاء اللہ۔ بہرحال وقت بڑے کٹھن ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، لیکن ان کے لیے جو دوسروں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے، جو دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حالات بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ صرف اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، اپنے گھر سے لے کر، گلی محلے سے لے کر، علاقے سے لے کر، پھر عالمی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جانے کا موقع دے گا۔ صرف سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔